کہ دوستوں میں سلیم اقبال لائیو سیشن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اپڈیٹ دی تھی کہ ہم آپ کو لائیو ویڈیو کے ذریعے 11 سالہ مسیحی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو ظلم زیادتی ہوئی، جبری تبدیلی مذہب کا جو واقعہ پیش ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم بچی سے بات کریں، میں اپنے حاکم وقت سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں روز بروز جبری تبدیلی مذہب کے جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس پر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی آئین سازی نہیں ہو رہی، کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا، اور ان واقعات کو بڑھوتی جو ہے وہ مل رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر بھی کہیں مسیحیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہمارے جو مسیحی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نمائندے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو نمائندے ہیں، مسیحی ایم این اے ایم پی اے جو ہیں، وہ کسی قسم کی آواز نہیں اٹھاتے، آواز بلند نہیں کرتے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ اسمبلی میں طارق گل صاحب جو ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں آواز بلند کی کم سن بچیوں کے تعلق سے. لیکن یہ بچی جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، چھوٹی سی معصوم بچی ہے، 4تھی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، 11 سال عمر ہے، اور ابھی گڈیوں کے ساتھ کھیلنے کی اس کی اپنی عمر ہے، اور اس کو صحیح طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتی. اور چند شرپسند مذہبی عناصر نے اس کا جعلی کاغذات کے ذریعے ایک نکاح نامہ تیار کیا، اور پھر اس بچی کے لیے جو مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی. اور ہم شکر گزار ہیں ان کے والد سلیم صاحب کے بھی. دیکھیں ناظرین، بہت سارے لوگ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی عزت خراب ہو جائے گی، بچوں کی عزت خراب ہو جائے گی، لیکن انہوں نے آواز بلند کی اس ظلم کے خلاف. اور یہ ایسا ہونا چاہیے کہ موسٹلی ہم جو لوگ ہیں جنازوں پر آوازیں اٹھاتے ہیں، اور لاشیں جب گرتی ہیں تب آوازیں اٹھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف جو خاموشی ہے، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. اور اس وقت ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، تبیتا گڈ ورکس کی جو چیئرپرسن ہے ملکہ شاہد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ اس سارے معاملے کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں. میم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ اس سارے معاملے پہ آپ نے آواز بلند کی، اور آپ نے اس سارے ایشو کو اٹھایا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس موقع پہ، کیسے یہ واقعہ پیش آیا، ذرا اس واقعے کی تفصیل بتا دیجیے گا. مسیح میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو سلام. میں سب سے پہلے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیز بیان کرنا چاہوں گی آپ سب کے لیے کہ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے ہماری ساری قوم کی بیٹیوں کے لیے. واقعہ کچھ اس طرح سے یہ رونما ہوا کہ یہ بیٹی یروشا سلیم جو رانا ٹاؤن کی رہائشی ہے، اور یہ ہم لوگ چونکہ مسلم کرسچن کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب فیملیز مل کر رہتی ہیں. سو ایک فیملی ان کے گھر کے سامنے آ کر رہائش پذیر ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ بچے چونکہ گھر میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا ہو گئی، بچوں کا آنا جانا ہو گیا، کھیلنا ہو گیا، بچوں نے وہاں جا کر ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا. سو ایک اچھا ان کا آپس میں تعلق بن گیا. اچھا تعلق بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو مس گائیڈ کیا جائے یا ان کو اپنی ملکیت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بچی ان کے گھر کھیلنے گئی، اور اس کو وہاں سے ایک پارک کا جھانسا دے کر کہ ہم آپ کو پارک لے کر جا رہے ہیں. سو بچی نے خوشی خوشی ساتھ جانے کی تیاری کی. یہ جب وہاں پہنچی تو اس کو بتایا گیا کہ ایک سفری جو ہے کارڈ آپ کا بنے گا، جس کے لیے ہمیں آپ کے سائن چاہیے. بچی کو اس چیز کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی، تو اس نے اس سفری جو کارڈ ہے اس کے اوپر اپنا سائن کیا، اپنا تھمب امپریشن دیا. سو اس کے اوپر انہوں نے جو تحریر لکھ دی، وہ اپنے ایک 32 سالہ بیٹے کے ساتھ، اس عورت کے جن کے گھر یہ بچی جا کر کھیلتی تھی، اپنے 32 سالہ بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح درج کر دیا گیا. سو یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت شرمناک واقعہ ہے، اور اس سے اس نکاح کے لیے قبول ہے جو ہے وہ مطلب کہلوایا گیا اس سے. سو میں اس چیز کے لیے بہت اپنے اندر تکلیف محسوس کر رہی ہوں ہماری بیٹیوں کے لیے کہ اس چیز کا جو کہ 11 سال کی بچی ہے، صرف ابھی 11 سال کی بچی ہے اور 4تھی جماعت میں پڑھتی ہے. جی
تو میں بہت اس چیز کے لیے پریشان ہوں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے حالات کتنے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں. جی جی میں بلکہ یہ اپیل کرنا چاہوں گی ہماری جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی. انہوں نے اقلیتوں کو بہت عزت دی ہے اور اپنے سر کا تاج بنایا ہے. میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ میڈم ان معاملات کو دیکھیے. یہ جو زبردستی اسلام قبول کروانا اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح سے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ نکاح میں لے کر آنا، یہ ایک ہمارے لیے بہت شرمناک واقعہ ہے. میری آپ سے یہ درخواست ہے میڈم کہ آپ اس معاملے پہ سخت سے سخت ایکشن لیجئے اور ہماری آنے والی جو جنریشن ہماری باقی بچیاں ہیں، آپ پلیز ہم اس چیز کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور آج چاہتے ہیں کہ آپ کا مکمل اور بھرپور تعاون ہمارے ساتھ. جی میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کبیتا گڈ ورکس کی جو چیئرپرسن ملکہ شاہد ہیں، یہ یہاں پہ انہوں نے ایک شیلٹر ہوم بھی بنا رکھا ہے، بچیوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور ابھی جس بچی یاروشا کو ریکور کیا ہے انہی کے شیلٹر ہوم میں ہیں اور وہ اس بچی کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. تو عدالتی معاملات جو آج ہوئے ہیں، مبارک مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبارک بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہوا آج عدالت میں، کیا بات چیت ہوئی تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ آج عدالت میں گئے تھے تو کیا ہوا کیا تھا کسی وجہ سے عدالت جائیں. یہ لے لیں طرف مائک لے یہ پاس رکھ لیں منہ کے پاس رکھ. جی اسلم بھائی، آج ریانا نامی عورت تھی جس نے ہیبیئس پٹیشن دائر کی تھی سیشن کورٹ میں. جی اور جب ہم وہاں کورٹ میں گئے تو ان کے وکیل صاحب سے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بچی کا نکاح ہوا ہے، یہ مسلم ہوئی ہے، یہ بچی ہمارے پاس ہمیں دے دو. جی اور اسے ریکور کرنے کی کوشش کی. مگر ہماری طرف سے بھی آرگومنٹ ہوئے کہ بچی کی عمر ابھی 11 سال ہے. نہ تو ابھی یہ اسلام قبول کر سکتی ہے نہ اس کی شادی ہو سکتی ہے. کورٹ نے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بچی ہمارے حوالے کر دی اور بچی اب ہمارے پاس ہے. نہیں، وہ بچی آلریڈی ہمارے پاس ہی تھی لیکن انہوں نے ہیبیئس کی ریٹ کی تھی کہ یہ میری مطلب کہ بیوی بن چکی، میری بیوی ہے، اسے میرے حوالے کر دو. اس کے ماں باپ نے جبری رکھا ہوا ہے. ہاں جبری اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اور کس قسم کے کوسچن جو عدالت میں کیے؟ عدالت میں کہے گی کہ ایک مسلم بچی اب یہ مسلم ہو گئی ہے، یہ ان کے پاس نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ کرسچن ہے، یہ ہمارے حوالے کر. جی مذہب کا کارڈ کافی زیادہ کھیلنے کی کافی وکیل صاحب. جی وکیل صاحب نے کافی بحث کی اس پہ اسلام قبول کرنے میں کہ یہ کرسچنوں کے پاس نہیں رہ سکتی. اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ ان کے پاس کبھی بھی نہیں جا سکتی. یہ ہمارے والے. جی جبکہ کم سے بچوں کو اپنے کیا ان کو مذہب کا پتہ ہے. ناظرین پاسٹر شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیے. شاہد صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو اس افسوسناک واقعہ پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر مذمت کرتے ہوئے میں اس بات کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں پورے شہری کے طور پر رہتے ہیں، فخر کے ساتھ رہتے ہیں اور مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں. اور جو مسلم اسکالرز ہیں، مسلم لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ ہماری کرسچن مسلم ہارمنی پہ بھی بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان جو کہ اپنے اخلاقیات سے گرا ہوا خاندان ہے اور اس کی ارد گرد ان کے رہتے ہیں، ریحانہ بیٹی جس کا نام لے رہے ہیں، اس میں کوئی اچھی وہاں پر کچھ نہیں ہے، پھر معاملات نہیں ہے. اور اسلام کی آڑ میں یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک ایجڈ بچے کو جو لمبا بچہ ہے اور جو ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کو کیسے وہ اپنی چھوٹی سی بچی کو ان کے گھر چھوڑنا اس کی قربان کر دیتے ہیں. آڑ اسلام کی ہے. یہاں پر پاکستان میں ہماری بچیوں کی شادیاں ہم خود کرتے ہیں، بچے وہ بالغ ہوتے تب کرتے ہیں. اگر کسی نے مذہب کی تبدیلی کرنی ہے وہ بالغ ہونے کی صورت میں کرتا ہے. اب اس بچی پہ لوگ نظر ڈالتے ہیں، کوئی جلسہ بنا دیتا ہے، ان کہتا ہے کہ یہ تو مائنر ہے، یہ تو چھوٹی ہے، اس کو تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی 11 سال کا بنا گیا ہے. ایسے ممکن ہے کہ اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے. یہ سب 11 سال کی ہوتی ہے اس کا بچی کو تیار کر کے بچی کو خرید. جی میں یہاں پر اپنے مسلم اکابرین سے یہ کہنا چاہوں گا
खुदारा ऐसे किसी खानदान का साथ ना दें जो इखलाकी कदरों से गिरा हुआ है और जो इस्लाम की आड़ लेता है और जो अपनी जाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए झूठे सर्टिफिकेट्स बनाता है, छोटी छोटी बच्चियों के बयानात करवाता है और उनको जाकर कहता है जी आप कह दो कि मैं 18 की हूँ, मैं 20 की, 24 हूँ। ये पहला वाकया नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम अकाबरीन है, स्कॉलर्स हैं, वो भी इस बात पे हमारे साथ एक्शन लें कि किसी एक खानदान को ये इजाजत ना दें, किसी एक झूठे खानदान को ये इजाजत ना दें, किसी एक करप्ट फैमिली को ये इजाजत ना दें कि हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को जो मसीहत में से होकर हमारे लिए बदनामी का बायस बनते हैं उनको भी रोकें, उनकी सबको भी करें। और अगर कोई उधर से होकर इस्लाम का नाम लेके झूठी बुनियाद पर इस्लाम की बदनामी करने लगे उसको भी रोकें और हम पाकिस्तान में मिलजुल कर रहे हैं। नाज़रीन, सोशल ये तो छोटी बच्ची है। जी नाज़रीन, सोशल एक्टिविस्ट अरशद अंसरी साहब की हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो ये अरशद अंसरी साहब, देख लीजिएगा, ये बच्ची जो है 11 साल की और अभी गुड्डियों पटोलों के साथ खेलने की अपनी इसकी उम्र है। तो आप क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़या पर जो पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़या जो बढ़ते जा रहे हैं? सर, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, और इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हो चुके हैं, मगर आज तक जो है इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज, आप बोले। हाँ, इसको जो है रोकने की कोशिश नहीं की गई। लोग यहाँ पर इस्लाम की आड़ लेते हैं, मजहब का सहारा लेकर माइनॉरिटी की हिंदू और क्रिश्चियन मासूम बच्चियों को अगवा करके अपनी जिनसी हवस की खातर उसको ये इस्लाम का नाम देते हैं, इस्लाम का लबादा ओढ़ के ये हरकतें करते हैं। ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, हर फोरम पे हम इसकी मजम्मत करेंगे। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को भी, हुकूमत पंजाब को भी, कि इस चीज को फौरी तौर पर रोकें। पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि माइनॉरिटी हमारे सर का ताज है, तो क्या सर के ताज के साथ इस तरह उनकी बेहुरमती की जाती है? इसी तरह उनकी मासूम बच्चियों को अगवा किया जाता रहेगा जिस तरह माजी में किया जाता रहा। शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता केस जो है वो आरजू राजा का, वो भी सबके सामने है। वो भी एक 13 साल की बच्ची थी जिसको जबरदस्ती अगवा करके मुसलमान किया गया, उसको वरला कर इस्लाम कबूल करवाया गया। इसी तरह आज ये बिल्कुल मासूम बच्ची है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये इसके खेलने के दिन है अभी, और इसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा कर इसके साथ शादी की गई है। बहुत ही गलत है, ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे, इस एक्ट के खिलाफ कि सिर्फ शादी के लिए इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। जी, थैंक यू अरशद साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं नाज़रीन, ये बच्ची देख रहे थे, अरशद अंसरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखें 6 माह कबल, अभी देखें 6 माह में बच्चियां जो बड़ी स्पीड से बढ़ जाती हैं। ये बच्ची जो इस वक्त आप लाइव जिसको देख रहे थे, कि ये देखें कि 6 माह पहले कितनी छोटी हो गई है। 6 माह पहले इसका निकाह करके जाली पेपर तैयार करके बच्ची को उसके घर में रख दिया गया, और जब इन्होंने वहां से अपना घर की राना टाउन से शिफ्ट करके ये दूसरी जगह पे आए हैं, तो उसके बाद जो हेबियस की रिट अदालत में जो दायर कर दी गई है, रिट दायर कर दी गई है कि ये जी मेरी बीवी है, तो इसको जी मुझे मेरे हवाले कर दिया जाए। और शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे मजहबी जो सो कॉल्ड मजहबी रहनुमा जो इस किस्म के निकाह करते हैं, और वो जो उनके सहूलतकार हैं और अदालतों में जो उनको सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ ये उनके लिए बहुत शर्म का मकाम है कि जो इस किस्म की जो हरकतें करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मॉडल टाउन में जो मसीही बच्चियों पर तशद्दुद का वाकया हुआ, फिर उनको बरहना काबिल मज़म्मत वाकया है। और हमारे जो सियासी मजहबी और जो रहनुमा हैं, उन्होंने किसी किस्म का इस पे कोई आवाज नहीं उठाई, असेंबली में बात नहीं की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पेशली जो गवर्नमेंट है और उनके MNA MP जितने भी, उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, इसको हम एज केस स्टडी लेते हुए मुल्क की अगर हमें कोई एहतजाज करना पड़ा, रोड जस्टिस के लिए हमें निकलना पड़ा, तो हम बिल्कुल कोई दरेक नहीं करेंगे, और हर स्टेज हर प्लेटफॉर्म पे हम जाके इस बच्ची के लिए इंसाफ लेंगे। और इसको केस स्टडी बनाने का जो हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में
قانون سازی کی جائے کم سن بچیوں کے ساتھ جبری تبدیلی مذہب کے واقعات کی روک تھام کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے جو نام نہاد مولوی ہیں جو فوراً سے نکاح پڑھا دیتے ہیں، فوراً سے اسلام قبول کروا لیتے ہیں، بچی جو جس کو اپنے مذہب کا بھی اتنا اچھا نہیں پتا ہوگا اس چھوٹی عمر میں، تو وہ کس طریقے سے اسلام قبول کر سکتی ہے؟ تو یہ جو سو کالڈ مولوی نام نہاد ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور چند روپاؤں کے لیے، چند پیسوں کے لیے جو اپنا ایمان مذہب بیچ دیتے ہیں، اور شاید ان کو اپنا بھی نہیں اسلام کا پتہ ہوگا کہ ان کے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہے، تو وہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور پھر معصوم لوگوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر بالکل برگلا جو ہے اسلام قبول کرواتے ہیں، پھر اور انٹرنیشنلی جو ہے یہ ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور آ جا کر پھر مسیحیوں پر ملبہ ڈال دیا جاتا ہے جی یہ اسائلم کے لیے اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا سہارا لے کر جو ہے ایسے واقعات پھر رونما ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور جتنے بھی سہولت کار ہیں اور ان کو جو ہے گرفت میں لایا جائے، اور اس قسم کی جو کارروائیاں ڈالتی ہیں ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا جائے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے سخت سے سخت اقدامات کی ہم اپیل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے نمائندے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ تھوڑی سی جو ہے ہمت کریں اور تھوڑا منہ کھولیں اور اپنی آواز جو ہے اسمبلیوں میں بلند کریں، تاکہ اس ظلم کے خلاف جو ہے قانون سازی کی جا سکے، قانون بنایا جا سکے، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں اگر 18-20 سال کا کوئی بندہ جو میچور ہے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اسے پوری آزادی ہے، لیکن کم از کم اب ہمارے معصوم بچوں کو تو چھوڑ دیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہندو بیچارہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپیل کر رہا تھا کہ کشمیر میں میرے خلاف جھوٹی FIR درج کر دی گئی ہے اور مجھے وہاں جانا پڑے گا اور وہاں پر میرے ساتھ ظلم ہوگا، تو میں پاکستان چھوڑنے پہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اب جو مسیحی ہیں وہ بھی پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، جس قسم کے واقعات اور جس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بھی یہ آخری موقع ہی ہے، اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، منورٹیز کو محفوظ نہ بنایا، تو پھر آپ بھی دوربینوں میں نظر نہیں آئیں گے، اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جو وہ باتیں دینا بھی جانتا اور وہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو آپ ہماری مسیحی بچیوں پر رحم کریں اور ہمارے دکھ کو سمجھیں، اور اس ظلم کے خلاف جو آپ جو ہے جو ملزمان ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ارشد صاحب کوئی فائنل کامنٹس میں اگر آپ بات کرنا چاہیں؟ بالکل سر، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ آیا تھا، ان کو بالکل اپنے بھی مذہب کا پتہ نہیں ہے، اور ایک قاری نے جو حافظ قرآن بھی تھا، اس نے مدرسے میں ایک بچی سے زیادتی کی۔ اس کو جب اینکر نے سوال کیا تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، کیونکہ میں نے عربی میں پڑھا ہوا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ پڑھانے کی سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں گورنمنٹ سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، 18 سال سے پہلے کسی بچی کا نہ تو اسلام قبول کروایا جائے اور نہ اس کا کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ جی تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی۔ ناظرین، میں اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھ لیں جی بچی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جعل سازی دھوکہ دہی کے ساتھ اس کے جو مذہب تبدیل کیا گیا ہے، شادی کے جعلی کاغذات بنائے گئے ہیں دھوکہ دہی کے ساتھ، اور ہم اب آپ سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور اس ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کریں۔ تھینک یو سو مچ جی، گاڈ بلیس یو۔